زیڈ چینل کے پرائم ٹائم پروگرام میں ہم ایک اہم عنوان پر بات کرتے ہیں، جیسے ہندوستان میں خواتین اور لڑکیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے اور بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن ملک میں خواتین پر مظالم، عصمت ریزی، قتل، ڈومیسٹک وائلنس، سیکسول وائلنس جیسے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور پر دلت اور مسلم خواتین پر اس قسم کے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سنگ پریوار کے لوگ بارہا یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب، ایران، عراق، افغانستان اور دیگر مسلم ممالک میں خواتین پر مظالم کیے جاتے ہیں، ان کی آزادی کو چھینا جاتا ہے، ان کو قید رکھا جاتا ہے اور ان پر ظلم زیادتی ہوتی ہے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں خواتین پر مظالم اور ناانصافیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ ایک طرف خواتین کو 50% ریزرویشن ہر شعبہ حیات میں دینے کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ میونسپل کارپوریشنز میں ہو یا اسمبلیز کی لیجسلیٹو اسمبلیز کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو، ان کو 50% ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے اور دیا بھی جا رہا ہے۔ ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ میں بھی برابر کی حصہ داری دینے کی مانگ کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے اور دیا بھی جا رہا ہے۔ وہیں پر ان کے تحفظ کے لیے کوئی خاص اور خصوصی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں آئے دن لڑکیوں کی عصمت ریزی اور قتل کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو واقعہ 16 دسمبر 2012 کو دلی میں پیش آیا تھا، جیوتی سنگھ نامی لڑکی کا جو بس کے اندر گینگ ریپ کیا گیا تھا اور اس کا بے دردانہ قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد میں یہ خبر سارے ملک کو دہلا دیا اور سارے ملک کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن والوں نے، NGOز نے اور کئی تنظیموں نے اس کے خلاف کینڈل مارچ نکالا، احتجاج کیا، حکومت سے مطالبہ کیا اور میڈیا میں بھی اس کو بہت ساری جگہ دی گئی۔ اس کے بعد حکومت مجبور ہوئی اور ان لوگوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو سخت سخت سزا دی گئی۔ اس کے بعد ایک نربھے ایکٹ بنایا گیا جو اس قسم کے عصمت ریزی اور قتل کے واقعات کے مجرمین کو سزا دینے کے لیے یہ ایک بہت مشہور واقعہ اس ملک کے اندر 16 دسمبر 2012 کو ہوا، جو تمام انسانیت کے لیے تکلیف دہ واقعہ تھا۔ حالیہ میں 26 اگست 2021 کو اسی دلی، ملک کے دارالحکومت جہاں پر ہے، وہاں پر رابعہ سیفی جو دلی سول ڈیفنس میں کام کرتی تھی آفیسر، اس کا بے دردی سے اجتماعی عصمت ریزی کی گئی اور اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا اور بے دردی سے اس کا قتل کر دیا گیا۔ آج بھی یہ واقعہ خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور اخبارات اور میڈیا میں یہ واقعہ سرخیوں میں لایا جا رہا ہے، اور اس قسم سے خواتین اور لڑکیوں، خاص طور پر دلت اور مسلم خواتین کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ ایک معصوم بچی 8 سالہ آصفہ بانو کے ساتھ پیش آیا تھا جنوری 2018 میں کٹھوعہ جموں کشمیر کے اندر، جہاں پر بچی کا عصمت ریزی کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اور 5 ملزمین کو 25 سال کی جیل کی سزا بھی دی گئی تھی۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر پرینکا ریڈی جو ویٹرنری کی ڈاکٹر تھی، 30 نومبر 2019 کو حیدرآباد، معین آباد جو شمشاد آباد کے قریب ہے، وہاں پر اس کی عصمت ریزی کی گئی، گینگ ریپ کیا گیا اور اس لڑکی کو، اس ڈاکٹر کو جس کو دشا کا نام دیا گیا، بے دردی سے جلا دیا گیا۔ اس کے بعد تلنگانہ حکومت نے بہت ہی نوٹ لیا، ہر اپوزیشن کی جانب سے، ہر شعبے سے، ہر جگہ سے احتجاج کیا گیا اور اس بات کی نندا کی گئی اور اس کی مذمت کی گئی، جس پر تلنگانہ گورنمنٹ نے سخت نوٹ لیتے ہوئے قاتلوں کو گرفتار کیا اور انکاؤنٹر میں ان کو مار دیا گیا۔ تو اس قسم سے خواتین پر مظالم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ اسی ماہ سپٹمبر میں سعید آباد سنگرینی کالونی کے اندر ایک 6 سالہ معصوم دلت لڑکی کا ایک راجو نامی نوجوان نے عصمت ریزی کی اور اس کی لڑکی کا قتل کر دیا تھا۔ اس لڑکی کے قتل کے بعد علاقے میں کافی احتجاج ہوا، کافی احتجاج بلند کیا گیا اور پولیس بھی سخت نوٹ لے رہی ہے، حکومت بھی سخت نوٹ لے رہی ہے، اور ورثا
کہ افراد خاندان کو پرسہ دینے کے لیے متعلقہ رکن اسمبلی مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب MLA یاقوت پورہ بھی پہنچے. وہیں پر تلنگانہ YSRCP کی لیڈر شرمیلا بھی وہاں پہنچی اور تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی MP بھی وہاں پہنچے اور پون کلیان بھی وہاں پہنچے. بہت سارے لیڈرز اور پولیٹیشنز وہاں پر آ رہے ہیں اور اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جہاں پر دلت لڑکیوں کا اپر کاسٹ کے لوگوں کی جانب سے عصمت ریزی اور قتل کیا جا رہا ہے. اسی طریقے کا واقعہ 14 سپٹمبر کو پیش آیا جو 19 سالہ ایک دلت خاتون ہے، اس کا اپر کاسٹ کے لوگوں نے عصمت ریزی کر کے قتل کر دیا ہے. تو یہ سیکسول وائلنس اگینسٹ وومن ان آور کنٹری آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے. ہمارے ملک کے اندر یہ سیکسول وائلنس کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک ریکارڈ کے مطابق روزانہ 88 خواتین کے ریپ کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور کئی ایسے کیسز ہیں جو لوگ ڈر کی وجہ سے کیسز درج نہیں کرواتے ہیں. یہ اس کی ریکارڈ نہیں ہے، وہ ریکارڈ میں نہیں لایا جا رہا ہے، لیکن واقعات برابر ہو رہے ہیں. اور تھامس ریوٹر فاؤنڈیشن نے 2018 میں یہ بات کہی تھی کہ انڈیا از دا موسٹ ڈینجریس کنٹری فار وومن. یہ بات ہمارے حکمرانوں کو سن لینا چاہیے کہ خواتین کے لیے ملک غیر محفوظ ہے اور اس ملک کے اندر خواتین خاص طور پر دلت اور مسلم خواتین کا کوئی تحفظ نہیں ہے. جہاں پر نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے 2019 کا جو ریکارڈ پیش کیا اس کے اندر راجستھان کو سب سے زیادہ خواتین کے لیے غیر محفوظ ریاست بتایا ہے، جہاں پر ریپ، سیکسول وائلنس، مرڈر، ڈومیسٹک وائلنس جیسے ایٹروسٹیز راجستھان کے اندر ہیں. اور اس کے بعد دلی، UP اور مہاراشٹر میں بھی اس قسم کے کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے. 32,000 کیسز 2019 میں پوری ملک کے اندر ریپ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں. یہ بہت سی تشویشناک بات ہے ہمارے ملک کے لیے جہاں پر خواتین اور لڑکیاں غیر محفوظ ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں پر تو مسلسل مظالم کا سلسلہ جاری ہے. یہ لوگ جو دوسرے ممالک کے اندر مسلم خواتین غیر محفوظ ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. کہنے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ 2002 کے فساد میں گجرات کے اندر جو خواتین پر مظالم کیے گئے وہ ہمارے سامنے ہیں. احسان جعفری جو کانگریس کے MP تھے، گلمرگ سوسائٹی کے اندر ان کا قتل کیا گیا، ان کے افراد خاندان کے سامنے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور ان کی بیوی ذکیہ جعفری آج ضعیف خاتون عدالت کے دروازے کھٹکھٹا رہی انصاف کے لیے، لیکن آج تک اسے انصاف نہیں مل رہا ہے. اس کے بعد ممبئی کے رہنے والی عشرت جہاں کا جو گجرات کے اندر انکاؤنٹر کیا گیا، اس کے ماں باپ بھی آج انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اسی طرح شیخ سہراب الدین اور ان کی بیوی کوثر بی کا قتل کیا گیا اور ان کو ثبوت کو مٹایا گیا لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. پھر اسی 2002 میں بلقیس بانو جو حاملہ خاتون تھی جس کی آنکھوں کے سامنے ان کے 14 افراد خاندان کو زندہ جلا دیا گیا اور خود بلقیس بانو کا بھی قتل کر دیا گیا. ظاہرہ شیخ جس کو بیسٹ بیکری کیس کے اندر جس کی زندگی کو تماشا بنا دیا گیا لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. اسی طرح 11 جون 2009 کو حیدرآباد میں ایک سمیرہ نامی لڑکی سمیرہ بیگم کو جو ارشد نامی نوجوان سود خور چارمینار پر لے جاتا ہے اور اوپر سے ڈھکیل دیتا ہے، وہ اس طرح چارمینار کے دامن میں 2 گھنٹے تک تڑپتی ہے. پھر 6 گھنٹے تک عثمانیہ دواخانے میں تڑپنے کے بعد وہ ملزم کا نام بولنے کے بعد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد عائشہ میرا جو وجے واڑہ میں 2007 کے اندر جن کا عصمت ریزی اور مرڈر کیا گیا، جو YS راجشیکھر ریڈی کی حکومت تھی، ان کے ماں باپ اسمبلی میں تک آئے اور نمائندگی کی ان کے خاطیوں کو پکڑنے اور انصاف دلانے کے لیے، لیکن وہ بھی آج انصاف کے منتظر ہیں. اس کے بعد کاویلی نیلور کے اندر تسلیمہ نامی لڑکی کا 2007 میں ریپ اینڈ مرڈر ہوا جو تلگو دیشم کے ایک لیڈر نے کیا تھا، اور اس کو مرڈر کرنے کے بعد ریپ کرنے کے بعد ریلوے کے پٹریوں پر پھینک دیا گیا اور خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس طریقے سے ملک کے اندر دلتوں اور مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آج ایک ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
حالیہ کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، وہاں ملک ہندوستان بھی متاثر ہوا ہے اور اس کی اکانومی بہت طریقے سے بگڑ چکی ہے، خراب ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حالیہ حالات ہمارے سامنے ہیں، جو اتر پردیش کے اندر انتخابات آنے والے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں۔ اتر پردیش کے اندر 22 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں لا اینڈ آرڈر انتہائی بگڑ چکا ہے اور کرائم، ریپ، مرڈر، اسنیچنگ، موب لنچنگ جیسے واقعات عروج پر ہیں وہاں پر، اور کئی حکومت کی جانب سے بھی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو دلتوں اور اقلیتوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایودھیا کے اندر بلڈوزرز کے ذریعے بے قصور لوگوں کے مکانات کو توڑا جا رہا ہے، اور اتر پردیش کو ٹاپ 10 مافیا اسٹیٹس کے اندر اس کا نام شامل کیا گیا ہے، اور وہاں پر کئی علاقوں کے نام اور کلرز تبدیل کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمایوں نگر کا نام بدل کر ہنومان نگر رکھا گیا، اسلام پور کا نام بدل کر ایشور پور رکھا گیا، میاپور کا نام بدل کر میاپور کا نام بدل کر میاپور رکھا گیا، اور الہ آباد کا نام بدل کر پریاگ راج رکھا گیا، اور 700 نام ایسے نشاندہی کرتی ہے یوگی حکومت جو نام تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ اس طریقے سے وہاں کی عوام کافی پریشان ہیں، اور پھر فیملی پالیسی جو بنائی گئی کہ 2 بچوں سے زیادہ اگر کسی کو ہوں گے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، گورنمنٹ امپلائمنٹ حاصل نہیں کر سکتے، ان کو ایجوکیشنل اسکالرشپ نہیں دی جائے گی، اور کوئی گورنمنٹ کی فیسلٹیز نہیں دی جائے گی۔ اس قسم کے اعلانات یوگی سرکار کرتی ہے۔ موب لنچنگ کے اندر آئے دن آپ واقعات دیکھ رہے ہیں، اس ملک میں 57 سے زیادہ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اتر پردیش کے اندر، ہریانہ کے اندر، راجستھان کے اندر اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جہاں پر دادری میں اخلاق کا قتل کیا گیا، پہلو خان کا قتل کیا گیا، حافظ جنید کا قتل کیا گیا، نوشاد کا قتل کیا گیا، اور ایسے کئی نوجوان ہیں جن کو ہریانہ پر قتل کر کے جھاڑ سے لٹکا دیا گیا اور ان کو مارا گیا۔ تو اس قسم کے واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ علاؤالدین انصاری کے ساتھ بھی، علیم الدین انصاری کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ تو یہ سارے ملک کے اندر واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ بہت ہی بدبختانہ بات ہے۔ تو وہیں پر کووڈ-19 کے اندر اتر پردیش سرکار پوری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ لوگوں کو طبی امداد پہنچانے کے لیے وہ میڈیسنز نہیں پہنچا سکی، ویکسینز نہیں پہنچا سکی، انہیں بیڈس نہیں دے سکی، حتیٰ کہ جب لوگ مر گئے تو انہیں جلانے کے لیے شمشان میں جگہ اور لکڑیوں کی آگ تک نہیں مل سکی، لہٰذا ان کو گنگا میں ان کی لاشوں کو بہایا گیا۔ رام تیری گنگا میلی ہو گئی، پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے، کسی شاعر نے کلام لکھا تھا۔ یقیناً وہی حال گنگا کا ہوا جس کو اپوتر کیا گیا اور لاشوں کو گنگا میں بہایا گیا۔ تو اس طریقے سے اس ملک کے اندر بہت ہی حالات، اضطراب کے حالات سے اس ملک گزر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سیاسی شعور کو بیدار کریں، اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ لڑکیوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں، اور جو قوانین ہیں اس پر سختی سے عمل کریں تاکہ اس قسم کے واقعات کو نہ دہرایا جائے، اور خاص طور پر ایسے فلمز، ایسے ٹی وی سیریلز اور ایسے پروگرامز نہ بنایا جائیں، اور انٹرنیٹ پر بھی کنٹرول کیا جائے جس کی وجہ سے بے روی اور بے حیائی بڑھ رہی ہے، اس کو روکا جائے جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ شراب پر پابندی، منشیات پر پابندی، ڈرگس پر پابندی بھی ضروری ہے، اس سے بھی نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں اور اس قسم کے اقدامات اور واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہم زیڈ چینل کے پرائم ٹائم پروگرام میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اطراف ہونے والے واقعات پر، اپنے اطراف ہونے والے حالات پر گہری نظر رکھیں اور اپنا تحفظ خود کریں اور چوکنا نہ رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔